میرے واجب الاحترام عزیز طلباء اکرام اور سامعین حضرات، اللہ رب العزت کے محبت کا تعلق اور اپنی مخلوق کو اپنے قریب کرنے کے مختلف انداز، مختلف طریقے ایسے میرے رب نے اپنی مخلوق کو عطا فرما دیے کہ جن طریقوں کو، جن خوبیوں کو، جن اعمال کو، جن عبادات کو انسان اپنی زندگی میں مختلف اوقات اور مختلف زمانے اور مختلف ایام میں اور مختلف مہینوں میں ادا کرنے سے اپنے رب کی قربتیں حاصل کر لیتا ہے، اپنے رب کا تقرب حاصل کر لیتا ہے۔ میرے رب نے امت مسلمہ کو، ہم لوگوں کو عبادات کا سلسلہ جو مسلسل رمضان المبارک کے مہینے سے چلا آ رہا ہے اور سال بھر میں مختلف ایام، مختلف دن ایسے ہیں کہ جن میں مخصوص عبادات کی تکمیل کی ادائیگی میں انسان اہتمام کر لے تو وہی چیز اس انسان کو اپنے رب کی قربتیں عطا فرما دیتی ہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے سے مسلسل عبادات کہ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے میرے رب نے امت محمدیہ پر فرض فرمائے۔ جب رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کی تکمیل کی امت مسلمہ نے، امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام نے، تو عبادت کی تکمیل پر حکم یہ ہوا کہ پہلے اپنے رب کے حضور صدقہ فطر عطا کرو اور اس کے بعد شکرانے کی عبادت کرو، شکرانے کی عبادت کی تکمیل کرو، جو کہ عید الفطر کی صورت میں ہے۔ یہ تحفہ دیا ہمارے رب نے ہمیں کہ تم نے پورے مہینے عبادت کی، کہ اب میں تمہیں تحفہ دے رہا ہوں کہ عید الفطر کی نماز کی ادائیگی کرو اور اپنے رب کے حضور شکر گزار ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد جب رمضان المبارک کے مہینے کی تکمیل ہوئی، پھر اگلا مہینہ شوال کا شروع ہوا، اور میرے نبی نے فرمایا کہ شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، یہ تین مہینے حج کے مہینے ہیں، تینوں مہینے حج کے مہینے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ شوال کی 1 تاریخ کے بعد اگر کوئی شخص احرام باندھ کر حج کے لیے سفر کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اور حج ایک عظیم عبادت کی حاجی تکمیل کر
اپنے رب کے حضور قربانی پیش کرتے ہیں تو شکرانے کی اس عبادت کی تکمیل پر شکرانے کے طور پر نماز عید بطور عید الاضحیٰ کی صورت میں بطور تحفے کے میرے رب نے ہم لوگوں کو عطا فرمائے۔ تو شوال، ذی-قعدہ، ذی الحج، یہ ذی الحج کا مہینہ اور اس کے یہ شروع والے 10 دن، ذی الحج کے شروع والے 10 دن، یہ بڑی ہی اہمیت، فضیلت اور عظمتوں سے بھرے ہوئے دن ہیں کہ ان 10 دنوں کی میرے اللہ نے قسمیں کھائی ہیں سورۃ الفجر کی ابتدائی آیات میں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ میرے اللہ نے قسمیں کھائی ہیں ولیال عشر، 10 راتوں کی، والفجر یا تو ہر صبح صادق مراد ہے، ہر فجر کا وقت مراد ہے، اور مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ذی الحج کی صبح کی فجر مراد ہے، والفجر، جس کی میرا رب جو ہے قسم کھا رہا ہے، جس کی میرا رب جو ہے قسم کھا رہا ہے، اور پھر 10 راتوں کی قسم کھائی، ولیال عشر، لیال لیل کی جمع ہے، عشر 10 کو کہتے ہیں، 10 کے عدد کے لیے لفظ عشر استعمال ہوتا ہے۔ تو ان 10 راتوں کی کون سی 10 راتیں؟ ذی الحج کی 1 سے لے کر ذی الحج کی 10 تاریخ تک، یہ 10 تاریخیں یہ ایسی ہیں کہ جن کی میرے رب نے قسم کھائی ہے۔ قسم کیوں کھائی؟ کہ اس کی اہمیت بڑی ہے، اس کی عظمت بہت ہے، اس کی فضیلت بہت ہے، لہٰذا تم لوگ ان 10 راتوں اور 10 تاریخوں میں خوب اپنے رب کی عبادت کرو تاکہ تمہیں اپنے رب کا تقرب مل جائے، اپنے رب کی قربتیں مل جائیں۔ اور ذی الحج کے یہ 10 دن جو ہے یہ ایسے ہیں کہ اس کے ہر دن کا روزہ رکھنا، میرے نبی نے فرمایا 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب ہے، 1 دن کا روزہ رکھنا۔ اور جس شخص نے 9 دنوں کے روزے رکھ لیے، 10ویں تاریخ تو ذی الحج کی تاریخ ہے، قربانی کا دن ہے، تو وہ تاریخ جو ہے اس میں خوشی کا دن ہے، اور اس خوشی کے دن میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں کہ تم روزہ نہ رکھو، بلکہ اس میں اب خوب کھاؤ پیو اور قربانی کا نذرانہ اپنے رب کے حضور پیش کرو۔ تو 9 دن یہ ایسے ہیں کہ اس کے ہر دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب۔ اور میرے نبی نے فرمایا ہے کہ اس کی ہر رات کے اندر جاگ کر اپنے رب کے حضور عبادت کرنا، اللہ رب العزت کی عبادت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، نوافل پڑھنا، تلاوت قرآن کرنا، صدقہ خیرات کرنا، ہر رات کی اس کے پہلے عشرے کی ہر رات کا عبادت کا ثواب اتنا ہے جتنا کہ آپ لیلۃ القدر کی رات میں جاگ کر عبادت کریں، جتنا کہ آپ لیلۃ القدر کی رات میں جاگ کر عبادت کریں، اتنا ثواب کس چیز کا ہے؟ ذی الحج کی ہر رات میں جاگ کر عبادت کرنے کا، ذی الحج کی ہر رات میں جاگ کر عبادت کرنے کا، ان 10 دنوں کی ہر رات میں عبادت کرنے کا ثواب لیلۃ القدر کے جتنا رات میں جا کر عبادت کرنے کا ثواب ہے اتنا اس کی پہلے عشر کی ہر رات کا ثواب ہے، ہر رات کا ثواب ہے، ہر رات کا ثواب ہے۔ تو کتنی فضیلت ہے، کتنی اہمیت ہے اس کے ہر دن کی اور اس کے ہر رات کی۔ تو انسان اپنی زندگی میں جسے یہ دن مل جائیں، جسے یہ راتیں مل جائیں،
تو اس کے لیے بہت بڑی سعادت ہے، اس کے لیے بہت بڑی اللہ رب العزت کی طرف سے یہ سعادت ہے، اور اپنے رب کی قربتیں حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ 10 دن ایسے ہیں جس طرح یہ عبادت کے اعتبار سے فضیلت میں بڑھ کر ہیں، اسی طرح ان 10 دنوں میں جو 9 ذی الحج کی تاریخ ہے، جسے جو ہے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، جو حج کا سب سے بڑا رکن ہے، وقوف عرفہ حج کا سب سے بڑا جو رکن ہے، اس تاریخ میں یعنی 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا، میرے نبی نے فرمایا یہ اس کا اتنا ثواب ہے کہ آپ کو 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب، نمبر 2 گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف، نمبر 3 مستقبل کے آئندہ آنے والے سال کے 1 سال کے گناہ معاف، اور درجات بلند، 3 بشارتیں، 3 فضیلتیں اس شخص کو مل رہی ہیں، کس کو؟ کہ جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھے، اس کے لیے اتنا ثواب ہے۔ اور یہ ثواب، یہ گناہ جو معاف ہو رہے ہیں، یہ گناہ وہ ہیں جو صغائر ہیں، کبیرہ گناہ نہیں ہے، صغیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ اگر اللہ کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں تو اللہ رب العزت انہیں معاف فرما دے گا توبہ کے ذریعے سے۔ اگر کبیرہ گناہ بندوں سے تعلق رکھنے کے اعتبار سے ہے، حقوق العباد کے اعتبار سے ہے، تو پھر میرا رب بھی انہیں معاف نہیں کرے گا، جہاں تک کہ جن کے حقوق کو اس نے پامال کیا وہ شخص ہی اپنے حق کو اس کے لیے معاف کر دے، اس کی طرف سے پہنچنے والی اس شخص پر زیادتی کو معاف کر دے، تو جب تک جس کا حق اس شخص نے سلب کیا، جس کو تکلیف پہنچائی، جس پر ظلم کیا، جس میں یہ معاملات کے اعتبار سے جس کے حقوق کو سلب کیا، جب تک وہ شخص جس کا حق کو سلب کیا گیا ہے، چھینا گیا ہے، ظلم کیا گیا ہے، تو مظلوم جب تک معاف نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ ہاں کسی پر اللہ اپنا فضل فرما دے، یہ ایک دستور ہے، میرا رب کا ایک طریقہ ہے جو میرے رب نے جس کا اعلان کر دیا کہ صغیرہ گناہ جو اللہ کے حق سے تعلق نہیں رکھتے، جو بندوں کے حقوق سے تعلق نہیں رکھتے، صغیرہ گناہ وہ تو کیا ہے کہ آپ کے روزے رکھنے کی بنا پر معاف ہو گئے۔ جس طرح کہ فضیلت ہے کہ اذان ہوئی، نماز کے لیے اذان ہوئی، اور اذان کی تکمیل کے بعد لبیک کہتا ہوا جب کوئی شخص اپنے گھر سے باوضو نکلتا ہے تو ہر قدم پر اس کو نیکی ملتی ہے، ہر قدم پر جتنے قدم رکھے گا اتنے اس کے نیکیاں ملیں گی ہر قدم پر، اور ایک گناہ معاف ہوگا، ایک نیکی ملی، ایک گناہ معاف ہوا۔ اور یہ گناہ کون سا معاف ہوا؟ صغیرہ۔ میرے نبی کا فرمان ہے آپ وضو کریں، وضو کرتے ہوئے آپ کے آنکھوں سے کیے ہوئے گناہ معاف، آپ کے ہاتھوں سے کیے ہوئے گناہ معاف، آپ کے کانوں سے کیے ہوئے گناہ معاف، آپ کے پاؤں سے کیے ہوئے گناہ معاف۔ غرض یہ وضو میں جتنے اعضاء کو آپ دھو رہے ہیں ان اعضاء سے جو گناہ ہوئے وہ سب کے سب معاف۔ تو یہ گناہ کون سے ہیں؟ صغیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اگر وہ کبیرہ گناہ کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے تو توبہ کرنے سے اللہ اسے معاف فرما دیں گے، اگر بندوں کی ذات سے ہے تو جب تک اللہ کے بندے معاف نہیں کریں گے تو وہ معاف نہیں ہوں گے۔ اس وجہ سے حقوق العباد یہ انتہائی زیادہ حساس معاملہ ہے، انتہائی زیادہ حساس معاملہ ہے۔ اس وجہ سے دنیا کے اندر جس کسی نے کسی کے حقوق کو سلب کیا، جس کسی نے کسی پر ظلم کیا، اسے چاہیے تو اس سے معافی تلافی کر لے، اس سے معافی مانگ لے کہ دنیا کا اندر یہ سودا آسان ہے، آخرت میں بہت مشکل ہے، آخرت میں بہت مشکل ہے۔ تو یہ فضیلت ہے کہ جو شخص ذی الحج کے پہلے عشرے کی ہر تاریخ کا روزہ رکھے اس کے لیے 1 سال کے روزے رکھنے کا برابر ثواب ہے، اور جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھے اس کو 1 سال کے گناہ معاف
اور اس کے لیے 1 سال کے اجر و ثواب اور درجات کی بلندی، اور 1 سال آئندہ جو آنے والا ہے اس کے گناہ معاف۔ تو اب کوئی شخص یہ کہہ دے کہ گناہ تو معاف ہو گئے، اب میرا جو دل چاہے میں کرتا پھروں، کہ اللہ تعالیٰ نے آئندہ کے بھی 1 سال کے گناہ معاف کر دیے، اگلے پچھلے سارے کے سارے۔ جس طرح کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر فضیلت ہے روزے رکھنے کی، کہ میرے نبی نے فرمایا جو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزہ رکھتا ہے ثواب کی نیت سے، تو اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو اگلے پچھلے سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ گناہ کون سے؟ صغیرہ گناہ ہے، اگلے پچھلے تمام گناہ معاف۔ تو اگلے پچھلے کا مطلب اب یہ نہیں ہو گیا کہ تمہیں چھوٹ مل گئی کہ لہٰذا آئندہ کے 1 سال کے گناہ معاف ہو گئے، تو لہٰذا اب جو میرا دل چاہے میں کرتا پھروں، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے بشارت عطا فرمائی ہے، فضیلت اور اہمیت عطا فرمائی ہے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنے کی، اور ذی الحج کے 9 ذی الحج کی تاریخ کا روزہ رکھنے کی یہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ ذی الحج کے اندر ایک جو عظیم عبادت کی جاتی ہے 10 ذی الحج کو، وہ عبادت جہاں ایک طرف حج ہے جو کہ عظیم عبادت ہے، دوسری طرف ایک بہت بڑا عمل بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ قربانی کرنا، جانور قربان کرنا۔ قربانی یہ قربان سے لفظ نکلا ہے، اور قربان یہ قرب سے لفظ نکلا ہے، اور قرب کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت کے لیے جو شخص جانور قربان کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اپنا قرب نصیب فرما دیتے ہیں، اللہ رب العزت اسے اپنا تقرب عطا فرما دیتے ہیں، اپنا قرب عطا فرما دیتے ہیں جو قربانی کرتا ہے۔ پھر کتنی بڑی سعادت ہے کہ ہم لوگ تلاش کرتے ہیں اس چیز کو کہ مجھ پر واجب ہے یا نہیں ہے قربانی، حالانکہ یہ ایک عظیم عمل اور عبادت ہے کہ جو شخص اسے کر لے تو فضیلتیں گنتے جائیں اب کتنی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے حضور جو شخص قربانی کے دن جانور قربان کرتا ہے تو اس جانور کے کھر، اس جانور کے قلادہ جو گلے کے اندر ڈالا جاتا ہے، اس جانور کے بال، اس جانور کی ہڈیاں، ایک ایک چیز پر اللہ رب العزت اس کو اجر عطا فرماتے ہیں، اس کے ایک ایک بال پر ایک ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر کوئی دمبا ذبح کرتا ہے تو دمبے کے جتنے بدن پر اون ہے، جتنے اون کے بال ہیں، اتنے اللہ رب العزت اسے نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اور جانور کا خون کا قطرہ جو زمین پر گرتا ہے، اس کے گرنے سے پہلے اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اس جانور کیے ہوئے قربانی کے جانور کو قبول فرما لیتے ہیں، اور ہر خون کے قطرے کے عوض اللہ رب العزت اس کو نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر یہ قربانی کا جانور کل قیامت کے دن پل صراط پر سواری بنے گا، پل صراط پر سواری بنے گا، اور تیزی کے ساتھ اس شخص کو جو جانور قربانی کرنے والا ہے پل صراط سے تیزی کے ساتھ گزار دے گا۔ یہ قربانی کا جانور جہنم کے درمیان حجاب ہے، یہ قربانی کا جانور جو قربانی کرنے والا ہے جہنم کے لیے حجاب ہے، رکاوٹ ہے کہ وہ جہنم میں سے دخول سے اس قربانی کرنے والے کی اللہ رب العزت حفاظت فرما دیتے ہیں۔ تو ڈھال بن کر یہ جانور کھڑا ہو جائے گا کل قیامت کے دن۔ کتنی بڑی بشارتیں ہیں قربانی کرنا۔ اور پھر قربانی کرنا آج ہمارا یہ دستور بن گیا۔ آپ دیکھیں ذرا غور و فکر کریں کہ آپ کے ارد گرد ماحول میں کتنے لوگ ہیں، 10 جانور، 20 جانور، 30 جانور خرید رہے فروخت کر رہے ہیں، خرید رہے فروخت کر رہے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اللہ رب العزت نے آسمان سے خزانوں کے دروازے کھول دیے ہوں۔ لیکن جب قربانی کرنے کا موقع آتا ہے تو یہ فروخت کرنے والے جو تجارت تیزی کے ساتھ کرتے ہیں ایک جانور قربانی نہیں کرتے، اور اگر ایک جانور قربانی کر لیا تو ایک جانور کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پوری فیملی کی طرف سے ایک جانور کافی ہو گیا۔ ایک بکرا ذبح کر لیا پوری فیملی کی طرف سے کافی ہو گیا۔ ایک بڑا جانور ذبح کر لیا جبکہ فیملی میں افراد، اہل خانہ کے افراد 10 ہیں، اور 10 کے 10 جیوں پر قربانی واجب ہے۔ گھر کا سربراہ اگر قربانی کر لے تو 7 افراد کی طرف سے تو ہو سکتی ہے بڑے جانور کی، 10 افراد کی طرف سے تو نہیں ہو سکتی۔
تو جہاں 10-10 20-20 30-30 جانور فروخت کرنے کے اللہ تعالیٰ نے تمہیں وسعت عطا فرمائی ہے، تو اسی طرح اس وسعت کا یہ وسعت کے ہوتے ہوئے اگر اللہ کے ہاں قربانی نہ کرے، یہ ایک بہت بڑی بدبختی ہے، محرومی ہے کہ کتنے بڑے اجر و ثواب سے وہ شخص محروم ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے جو اس پر صاحب حیثیت تھا، صاحب وسعت تھا، اور اس کے اندر اس پر طاقت تھی تو جانور قربانی کے طور پر قربان کر سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود نہ کیا، تو پھر سنو وعید کیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ایسا شخص جس کے پاس وسعت ہے، قربانی کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، تو فرمایا کہ وہ میری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، وہ میری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ جس کے پاس وسعت ہے اور وسعت کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، تو میں ہماری عیدگاہ کے وہ قریب بھی نہ آئے۔ کتنی سخت وعید ہے، قربانی ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اب قربانی کس پر واجب ہے؟ ایک طرف زکوٰۃ ہے، ایک طرف قربانی ہے۔ زکوٰۃ بھی اس پر فرض ہے کہ جو جس کا نصاب کے بقدر جس کے پاس مال ہو، اور قربانی بھی اس پر فرض ہے جس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہو۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے ضروری ہے کہ سال کے شروع اور آخر میں نصاب کے بقدر اس کے پاس مال موجود ہو، چاہے سال کے درمیان میں مال کم ہو جائے، سال گزرنا ضروری ہے۔ اور قربانی نصاب کے بقدر اس شخص پر مال ہے، چاہے سال نہ گزرے، تو ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب نصاب کے بقدر مال کیا ہو؟ 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی۔ 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو، تو ایسے شخص پر کیا ہے؟ قربانی کرنا واجب ہے، چاہے نقدی بھی نہ ہو۔ اور اگر سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، گھر کے اندر ضرورت سے زائد آپ کے پاس گاڑیاں ہیں کہ کئی مہینے تک ایک گاڑی یوں کھڑی رہتی ہے اور ایک گاڑی مسلسل استعمال میں ہے، گھر میں آپ کے پاس برتن اتنے زیادہ ہیں کہ سال میں سوائے چند برتنوں کے باقی برتن استعمال میں نہیں آتے، آپ کا پاس سال بھر میں صرف 4-5 بستر استعمال کے ہیں، باقی اتنے سارے بستر ہیں 20-25-30 جو سال بھر آپ انہیں کھول بھی نہیں پاتے، یعنی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی، سال بھر بستر پڑے رہتے ہیں، کھولنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ یا آپ کے پاس ضروریات زندگی سے ہٹ کر گھر کے اندر ساز و سامان موجود ہے جس کی ضرورت نہیں ہے، اور وہی جو ہے اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے، چاہے برتنوں کی قیمت، چاہے بستروں کی قیمت، چاہے پلاٹ کی قیمت، چاہے گھر کی قیمت جو آپ کے استعمال میں نہیں ہے، آپ نے کرائے کے لیے رکھا ہوا ہے یا بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے، تو ایسے شخص پر کیا ہے؟ قربانی واجب ہے، قربانی واجب ہے۔ ہر بالغ شخص پر جو صاحب نصاب ہوگا، جو صاحب وسعت ہوگا، ہر بالغ شخص پر قربانی واجب ہے، چاہے فیملی میں بالغان کی تعداد 10 ہو، 15 ہو، 20 ہو، ہر ایک پر قربانی کرنا واجب ہے جس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے ایک گھر کا سربراہ قربانی کر دے تو سب کی طرف سے کافی ہے۔ ہاں اتنا ہے کہ آپ بکری ذبح کریں، آپ دمبا ذبح کریں، آپ بکرا ذبح کریں، آپ دمبی ذبح کریں، تو ان چھوٹے جانوروں کی صرف ایک جانور کی طرف سے ایک شخص قربانی کر سکتا ہے، ایک شخص کی طرف سے ایک جانور قربانی کر سکتا ہے بس۔ اور بڑا جانور گائے ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے، اسی طرح پر جو ہے اونٹ ہے، ان بڑے جانوروں میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں بڑے جانور میں، 7 سے زیادہ افراد شریک نہیں ہو سکتے۔ اور اگر 4 افراد ہیں، 3 افراد ہیں، تو ان کی طرف سے بھی بڑا جانور قربان ہو سکتا ہے۔ اور اگر 7 حصوں میں کوئی 4 حصے اپنے لینا چاہتا ہے قربانی کے، اور 2 3 6 5 4 باقی حصے اپنے بچوں کی طرف سے جن کا آپ نے عقیقہ نہیں کیا، وہ عقیقہ کرنا چاہتا ہے، تو عقیقے کی نیت سے وہ حصے شامل کر سکتا ہے، عقیقے کی نیت سے وہ حصوں کو شامل کر سکتا ہے۔ اور قربانی کرنے میں ایک بہت اہم بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، کیونکہ ابھی 10 دن ہے آپ جانور خرید رہے، نیتوں کا درست ہونا انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ آج کل بہت کثرت کے ساتھ کس چیز کو خریدا جا رہا ہے؟
کٹے کو، بھینس کو، اس کو خریدا جا رہا ہے. قربانی اگرچہ جائز ہے، لیکن کیوں خریدا جا رہا ہے؟ کہ اس کا گوشت لذیذ ہوتا ہے، مزیدار ہوتا ہے. تو گوشت کھانے کی نیت سے کٹے کی خریداری کی جا رہی ہے. یاد رکھو 7 حصے داروں میں سے ایک کی نیت بھی گوشت کھانے کی ہوئی، ثواب کی نہ ہوئی، کسی کی قربانی نہیں ہوگی. ثواب کی نہ ہوئی، کسی کی قربانی بھی نہیں ہوگی. ایک کی نیت کے بگاڑ کی وجہ سے سب کی قربانی خراب ہو گئی. تو اس وجہ سے جانور چاہے آپ کٹا ذبح کریں، چاہے بچڑا ذبح کریں، چاہے آپ اونٹ ذبح کریں، چاہے آپ بکرا ذبح کریں، چاہے آپ دمبا ذبح کریں، جو بھی آپ قربانی کے لیے جانور خریدیں، آپ کی نیت اپنے رب کی رضا ہو، اپنے رب کے حکم کی اتباع ہو، اپنے رب کی خوشنودگی ہو، ریاکاری نہ ہو. گوشت کھانا مقصد نہ ہو، گوشت کھانا مقصد نہ ہو. گوشت تو اللہ نیت درست ہوئی، گوشت تو پھر بھی کھا لو گے، لیکن اگر گوشت کھانے کی نیت ہوئی قربانی ضائع ہو جائے گی، قربانی ضائع ہو جائے گی. تو ایک تو یہ کہ ہر بالغ بچہ، بالغ شخص کہ جس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہے تو وہ قربانی ضرور دے. اور یہ ہم کوئی اللہ پر احسان نہیں کریں گے قربانی کر کر، بلکہ اللہ رب العزت کا ہم لوگوں کو احسان مند ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں اتنی عظیم عبادت دی کہ جس کے کرنے کی بنا پر اس نے بخشش کے فیصلے فرما دیے، جس کے کر لینے کی بنا پر اس نے نیکیوں کے فیصلے فرما دیے. تو اس وجہ سے بہت سارے مسائل ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں بیان کروں گا. تو جب ایک تو یہ فضیلت روزہ رکھنے کی، راتوں میں جاگنے کی. دوسرا جو قربانی کرنے والا ہے ناخن نہ کٹائے، مستحب عمل ہے. ناخن نہ کترانا، بال نہ کٹوانا، یہ مستحب عمل ہے جو قربانی کرنے والا ہے، تاکہ ان لوگوں کی مشابہت ہو جائے حجاج کے ساتھ، جو حاجی کرنے والے. کیوں حاجی جو احرام باندھ لیتا ہے تو ممنوعات احرام میں سے یہ ہے کہ وہ بال نہیں کاٹ سکتا، وہ ناخن نہیں تراش سکتا، وہ خوشبو نہیں لگا سکتا، تو وہ سر نہیں ڈھانپ سکتا، وہ شکار نہیں کر سکتا. تو اللہ بہت ساری چیزیں جو ممنوعات احرام ہیں ان میں سے ہم جو کر سکتے، ہم بال نہیں کٹوا سکتے. ہم بال کٹوانے سے یعنی کل اگر 29 یا 30 ذی-القعدہ کل ہے تو آپ جو ہے کل تک اپنے جو ہے بال کاٹ لیں، ناخن تراش لیں، اپنے جو ہے ان چیزوں کا اہتمام کر لیں، اور اس کے بعد 10 دنوں تک نہ کریں. کیوں؟ تاکہ آپ جن کو مال کی کمی کی بنا پر، وسعت کی کمی کی بنا پر اگر حج کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی تو مشابہت تو ہو رہی ہے. تو اللہ رب العزت جو ہے حاجیوں کے ساتھ مشابہت کی بنا پر حاجیوں جیسا اجر ثواب عطا فرما دیں گے. یہ اس کی فضیلت ملے گی.